اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات دین اسلام بالکل سیدھے راستے کا نام ہے اور اس راستے میں کوئی بھی عوج نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ جو بھی سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بالکل سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اپنے نفس کو سیدھا کر لے۔ جو اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے اسے خود بخود صحیح چیزیں صحیح نظر آنے لگتی ہے۔ ایک جگہ پہ ایک گھر میں بیاہ کے ایک بہو گئی اور اپنی ساس سے کہنے لگی، جب میں اس گھر میں آئی تھی بیاہ کے تو گھر میں اچھی خوشبو نہیں آتی تھی بلکہ بدبو آتی تھی، جب سے میں آئی ہوں تو گھر میں بدبو ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کی ساس نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، جب میں بھی بیاہ کی آئی تھی تو بدبو ختم ہو گئی تھی۔ کہا ختم نہیں ہوئی ہے، تمہیں اس کی عادت ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی، انسان اپنے اندر برائیوں کو دور کرے، یہ تلاش کرے مجھ میں کون سا عیب ہے۔ کئی مرتبہ انسان اپنی برائیوں کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے اسے اپنی برائیاں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ میں جملہ تو کہہ گیا ہوں۔ انسان دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں بہت، عیب جوئی بڑا آسان کام ہے لیکن اپنا عیب تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جناب امیر المؤمنین کی وصیت کے الفاظ ہیں، جب لوگ دوسروں کے صلی اللہ وصیت کرتے ہیں اپنے شیعوں کو، جب لوگ دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہوں تم اپنے عیبوں کو تلاش کرنا۔ ترقی وہی کرتا ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھ لیتا ہے، جو عیب پہچان لیتا ہے وہ پھر عیب کو دور کرتا ہے، جو عیبوں کو اپنے ہی پہچان نہیں پاتا وہ عیبوں کو دور نہیں کر پاتا۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ جو تمام عیبوں سے پاک ہو۔ تو ائمہ علیہ السلام تمام عیبوں سے پاک ہیں، تو ہمیں اپنے عیب نظر آنے چاہیے۔ المؤمن و مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور آئینہ سمجھتے ہیں نا، شیشہ، آئینہ، مرر، ریفلیکشن، جو بھی الفاظ استعمال کر لیجئے۔ مرآت عربی میں کہا جاتا ہے، تو المؤمن و مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے میں انسان کو اپنا عکس نظر آتا ہے، انسان کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کو اس کا عیب بتاتا ہے۔
مومن بتاتا ہے آپ میں یہ عیب ہے، اسے بہتر بنا لیجئے۔ دین میں ترقی وہی کرتا ہے جو اچھے مشورے کو سننا پسند کرتا ہو۔ اب اگر مومن بتائے گا تو انسان فوراً اپنے عیب کو دور کرے گا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ اگر کوئی آپ کو بتا دے آپ میں یہ عیب ہے، کیسے بتائے گا مومن؟ آئینہ بولتا نہیں ہے، آئینہ کبھی بھی بولتا نہیں ہے، لیکن اگر میں دیکھوں تو میرا امامہ اگر صحیح نہ رکھا ہو تو آئینہ پھر بھی مجھے بتائے گا امامہ صحیح نہیں رکھا، مجھے پتا چل جائے گا۔ مومن بغیر بولے ہوئے، بغیر دل شکنی کیے ہوئے، بغیر شور مچائے دوسرے مومن کو اس کا عیب بتا دیتا ہے تاکہ یہ اپنا عیب دور کر لے۔ ایمان کے اور دین کے راستے میں ترقی صرف وہی کرتا ہے جو دوسروں کو بھی چاہے کہ اس ترقی کے راستے میں اس کے ساتھ چلے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں ایمان کے اگلے مرحلے میں تب تک کبھی بھی داخل نہیں ہوگے جب تک کہ اپنے سے نچلے طبقے والے کو ہاتھ پکڑ کے اپنے طبقے میں نہ لے آؤ۔ جو دوسروں کو چاہے کہ یہ بھی ترقی کریں، یہ بھی آگے بڑھتے رہیں، وہی ایمان کے راستے میں آگے بڑھتا ہے۔ تو مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ شور نہیں مچاتا، بغیر شور مچائے بتاتا ہے۔ سب کے سامنے مومن آپ کی توہین نہیں کرے گا تم میں یہ عیب ہے، بڑے پیارے انداز سے دھیمے لہجے میں آپ کے کان میں آ کے کہے گا یہ برائی دور کر لو۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو پسند نہ آئے کہ آئینہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ صحیح نہیں لگ رہے تو اٹھائیے پتھر اور آئینے کو توڑ دیجئے۔ جب آپ آئینے کو توڑ دیں گے نا تو وہ جو ایک آئینے میں بات نظر آ رہی تھی اب وہ 1000 ٹکڑوں میں نظر آنے لگے گی۔ وہی ایک سچائی 1000 ٹکڑوں میں منتقل ہو جائے گی، لیکن ہر ٹکڑا چیخ چیخ کے کہے گا جس بات پہ توڑا تھا وہ بات سچ ہے۔ وہ آپ کو پھر بھی وہی عیب دکھائے گا جس کی وجہ سے آپ نے اس آئینے کو توڑ دیا ہے۔ مومن ٹوٹ جاتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ حقیقت دکھائے گا، سچائی پسند ہوتا ہے، حقیقت دوسروں کو دکھاتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، رسول اسلام نے اور ائمہ اہل بیت نے، محمد و آل محمد علیہ السلام نے جتنے بھی افراد کو اپنے ساتھ ملایا، پیغمبر اسلام نے کنکروں کو بھی اگر ہاتھ پہ اٹھایا، پتھروں کو ہاتھ پہ رکھا تو وہ تسبیح کرنے لگے۔ پتھروں کو ہاتھ پہ رکھتے تھے، یہ سب نے لکھا ہے، معجزہ ہے نا پیغمبر کا۔ پتھر ہاتھ میں رکھتے تھے تو پتھر فوراً تسبیح کرتا تھا، بار بار کہتا تھا سبحان اللہ۔ اب مجھے نہیں معلوم پیغمبر کے ہاتھ کا اثر تھا یا پتھر کو ناز تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں۔ عزیزان گرامی، پتھر بھی ان کے ہاتھوں میں آتے تو تسبیح کرنے لگتے۔ جیسے بھی افراد پیغمبر کے پاس آتے تھے وہ پیغمبر کی اگر ان میں صلاحیت تھی تو پیغمبر نے ان کو بہتر بنا دیا۔ انسان میں صلاحیت ہو تو محمد و آل محمد کبھی کسی کو ترقی کرنے کے بعد حر بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، کتنے کتنے مقامات عطا کرتے ہیں۔ سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن، سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن، بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے تمام حضرات کو؟ تو عزیزان گرامی، ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو محمد و آل محمد علیہ السلام نے افراد کو ترقی کے راستے پہ گامزن کیا ہے، ایمان کے راستے پہ گامزن کیا ہے۔ جتنے مرضی عیب والے افراد اگر محمد و آل محمد سے آ کے منسلک ہو گئے تو وہ خود بخود پاک ہونے لگے، کیونکہ آل محمد آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خود میں صلاحیت ہو۔ کچھ چیزوں میں خود صلاحیت ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں میں صلاحیت نہیں ہوتی پاک ہونے کی، نہیں پہنچا پایا۔ کچھ چیزوں میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ نجاستیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو ان میں سے ایک کتا ایک جانور ہے جو نجس العین ہے، جتنا مرضی کتے کو پاک کر لیجئے پاک نہیں ہو پاتا۔ سمندر کے پانی میں ڈبو ڈبو کے نکال لیجئے، جتنا زیادہ پانی ڈالیں گے اتنا زیادہ نجس ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ پانی پھر بھی پاک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، اب عیب پانی کا نہیں ہے، پانی پھر بھی پاک ہے، عیب تو اس شے کا ہے جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی محمد و آل محمد کی بز میں رہے پھر بھی پاک نہ ہو سکے تو عزیزان گرامی، عیب محمد و آل محمد علیہ السلام کا نہیں ہے، عیب ان کا ہے کہ جو وہاں پہ رہنے کے بعد بھی، اب یہاں پہ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، آخری مجالس اس لیے میں تیز رفتاری سے چلتا رہوں گا، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو اب چوتھے امام سے کہا کہ مولا
یہ انسان کسی اچھے کے ساتھ بیٹھے پھر بھی اچھا نہ ہو. مولا نے کہا اگر تم کسی عطر فروش کے پاس بھی چلے جاؤ، پرفیوم بیچنے والا ہو، خوشبو بیچنے والا ہو، خوشبو لگا کے نہ ہو، کچھ دیر پاس بیٹھے رہو، تو جب باہر نکلو گے ہر آدمی پوچھے گا کون سی خوشبو لگا کے آئے ہو، تو آپ فوراً کہیں گے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے، صرف خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھا تھا. انسان پاس بھی بیٹھتا ہے تو اس میں اثر آنے لگتا ہے، خوشبو سرایت کر جاتی ہے. یہ خوشبو کا اثر ہے جو سرایت کر جاتا ہے. توجہ ہو. اب جب مجالس سے جائیں نا تو ہر آدمی پوچھے کہاں سے آئے ہیں، یہ اتنا اخلاق بہتر کیسے ہو گیا، تو خود بخود جا کے کہیں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کے مجلس کا کمال ہے. یہ حسین عزیزان گرامی، اب یہ خوبیوں کی علامات ہیں کہ جہاں انسان جائے گا کچھ نہ کچھ خوبی اس میں نظر آئے گی، کوئی کہیں پہ بھی جائے گا. عزیزان گرامی، مختلف مثالیں دی گئی ہیں کہ جس سے انسان کے شیخ سعدی، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، ایران کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں شیخ سعدی شیرازی. سعدی شیرازی سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے اپنے شاعری میں لکھا ہے، کلام ہے ان کا، فارسی کا شعر ہے، اشعار ہیں ان کے فارسی کے، کہ ایک عنبر نامی ایک مٹی ہوتی ہے، خاک ہوتی ہے. پرانے زمانے میں شیمپو تو تھے نہیں، تو لوگ اپنے اس مٹی سے سر کو دھو لیتے تھے، بالوں کو دھوتے تھے، تو خوشبو آنے لگتی تھی. تو سعدی شیرازی نے، مٹی ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے، تو اب سعدی شیرازی نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ اس مٹی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم میں خوشبو کیسے آ گئی، تم تو خاک ہو، پھول تو نہیں ہو کہ خوشبو آ گئی ہے. تو اس مٹی نے جواب میں کہا کہ کنارے گل نشست، میں پھولوں کے گرد بیٹھی رہتی تھی، کنارے ہم نشین بن بر اثر کر، وہ ہم نشینی کا اثر مجھ میں آ گیا، وگرنہ من ہمان خاکم کے حسم، نہیں تو میں وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی. پھولوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے مجھ میں بھی خوشبو آنے لگی ہے. تو پھولوں کا اثر انسان میں آنا چاہیے. عزیزان گرامی، جن آل محمد کا پسینہ اگر زمین میں چلا جائے تو زمین سے خوشبو آنے لگے. عزیزان گرامی، اگر محمد و آل محمد کی مجالس میں آپ آ رہے ہیں تو جب باہر جائیں تو ہر آدمی سوال کرے اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. یہ خوشبو آل محمد کے عشق کی ہے، ان کے ذکر کی خوشبو ہے. عزیزان گرامی، میں ایک جملہ کہوں گا، کوئی اس کو برا محسوس نہ کرے. ہمارے تمام کے تمام سننے والے ہیں اور میں جانتا ہوں عاشقان آل محمد بیٹھے ہیں. بعض اوقات میرا کیونکہ ہر جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو مجھے کبھی سوشل میڈیا پہ، تو میں تمام ادیان کے عالم کے لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں، ہندو کے لوگ بھی مجھے دعوت دیتے ہیں، آئیے ہمارے یہاں تقریر کیجئے، بتائیے اسلام کیا ہے. یہودی بھی دعوت دیتے ہیں، عیسائی بھی دعوت دیتے ہیں، کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، مجوسی، ہر طرح کے لوگ دعوت دیتے ہیں. میں ہر جگہ جاتا ہوں، بدھ مت کے، سکھوں کے، سب جگہ جا کے تقریریں کرتا ہوں، آل محمد کا پیغام ہر جگہ عام کرتا ہو. جانے گرامی، میں بہت سی محفلوں میں گیا ہوں، کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، کوئی برا منا لے تو مجھے، میں خود ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، دل آزاری مقصود نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ جاتا ہوں، لوگ بہت زیادہ سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے لباس پہنے ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے خوشبو نہیں آ رہی ہوتی. لیکن میں بعض اوقات اپنی مجالس میں جاتا ہوں، بہت سے گاؤں دیہاتوں میں جاتا ہوں، سادہ لباس میں ہوتے ہیں لوگ، پاؤں میں گارا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجلس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو میں اکثر کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں، ارے غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، پاؤں میں گارا ہے، لیکن دلوں میں حسین ہے. یہ ذکر جناب سید الشہداء کا اثر ایسا ہے، اس عشق کا اثر ایسا ہے کہ ہماری محفلوں میں خاص رونق سی ہے. کوئی دور سے آتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ عجیب و غریب ہے، مجھے لوگوں نے اتنا ڈرا رکھا تھا مجلسوں سے، ارے جاؤ گے تو تمہیں مار دیں گے، تمہارا برین واش کر دیں گے، پاگل ہو کے واپس آؤ گے، نہیں تو قتل تو ہو ہی جاؤ گے. کہ جب سے مجلسوں میں آیا ہوں اٹھنے کا جی ہی نہیں کرتا، نہ جانے کیسا سکون ہے علی و محمد کے ذکر میں. تو محمد و آل محمد کے تذکرے کے اندر عجیب و غریب ایک، عزیزان گرامی، یہ دینداری کی علامت ہے. اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی صلاحیت پائی جاتی ہو، وہ ان مجالس میں آ کے دیکھے، وہ یہاں سے دین ہی لے کے جائے گا، آل محمد سے قرب لے کے جائے گا، کبھی دین سے دور نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ دینداری کیا شے ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں. بس یہ آج اور کل کی 2 مجالس رکھیں، پھر انشاءاللہ شام غریبہ میں دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں. 11 محرم کو آخری مجلس ہے. آپ کی محبتوں کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ آخری مجالس ہیں. عزیزان گرامی، ہر آدمی دیندار بنے، اور دیندار جب بن جاتا ہے
تو دین کا اثر اس کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے. اس کا چہرہ بتائے گا, اس کا کردار بتائے گا, اس کی رفتار بتائے گی, ہر شے اس کے پورے جسم کا وجود گواہی دے گا یہ دیندار ہے. عزیزان گرامی, کہیں پہ بھی جائیں تو انسان کے کردار سے پتہ چلنا چاہیے, اس کے کلام سے پتہ چلنا چاہیے یہ دین آل محمد کے ماننے والے ہیں. کئی مرتبہ افراد بولتے نہیں ہیں, جیسے جناب سلمان فارسی بولتے تھے, عربی بول نہیں پاتے تھے, لیکن جہاں سے بھی جاتے تھے لوگ اشارے کر کے کہتے تھے علی سے بڑی محبت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے علی کا عشق چہروں سے نظر آتا ہے, زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کے تمام اثرات انسان کے پورے جسم سے نمودار ہو جاتے ہیں. شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا, میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں. معرفت دین میرا موضوع ہے, اور معرفت یعنی عرفان, آخری درجہ معرفت کا عرفان کہلاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں, دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. کیسے؟ وہ کہتا ہے دل مومن مچلتا ہے, دل مومن مچلتا ہے, منافق اور جلتا ہے, علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں. عزیزان گرامی, اب یہ انسان کے تمام وجود سے آئیے ذرا میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر چلنا چاہیں گے میرے ساتھ. تو میں نے 2 روز پہلے مجلس میں کہا تھا کہ پیش کر رہا تھا کہ انسان تمام آداب کو, جو دیندار ہوگا ہر شے میں ایک ادب رکھا ہے, تو حتیٰ یہاں تک کہ تمام کے تمام انسان کی حالتوں کے لیے آداب ہے, تنہائی کے بھی آداب ہیں. عزیزان گرامی, کیونکہ اللہ ہمیں ہر حالت میں دیکھ رہا ہے, تنہائی کے بھی ہمارے ہاں آداب ہیں. کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. قرآن کے اندر جناب یوسف کا سورہ ہے, تو ایک مرتبہ جب کسی برائی کا قصد کیا نا زلیخا نے, تو اس نے بتوں کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا. جناب یوسف نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اس بت کی پوجا کرتی ہوں, اس کی پرستش کرتی ہوں, اس کی عبادت کرتی ہوں, میں نہیں چاہتی کہ اپنے بت کے سامنے کوئی گناہ کروں. جناب یوسف نے کہا تو جس بت کی عبادت کرتی ہے تو نے پردہ ڈالا, وہ تجھے دیکھ نہیں سکتا, لیکن میں جس خدا کو مانتا ہوں اس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے, خبردار مجھے دعوت گناہ نہ دینا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنے خوبصورت جناب یوسف, لیکن اپنے آپ کو ہر برائی سے بچا کے رکھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے نوجوان بھائی, میرے بچے اس بات کو خاص طور سے سنیں گے. امام فرماتے ہیں روز قیامت, شہید الصغیر نے اس بات کو لکھا کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام خوبصورت جوان مردوں کے سامنے جناب یوسف کو لے کے آئے گا, سوال کرے گا بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا میرا یوسف زیادہ خوبصورت ہے؟ سب کے سب کہیں گے پروردگارہ تیرا یوسف, حضرت یوسف بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو اللہ فوراً کہے گا جب میرے یوسف نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا تو تم تو اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنا میرا یوسف خوبصورت ہے, تم نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا؟ عزیزان گرامی, مثالیں بہت موجود ہیں. دینداری انسان نے خود اپنانی ہے, باہر سے کوئی آ کے آپ کو دیندار نہیں بنائے گا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں دیندار بننا چاہتا ہوں یا نہیں بننا چاہتا. بات پہنچ رہی ہے میری, اور سننا بھی چاہ رہے ہیں نا حضرات. عزیزان گرامی, میرے بعض جملے سخت ہو سکتے ہیں, برا نہ منائے میرے بھائی, میرے بچے, میرے بزرگ. ان تمام جملوں کو یہ عشرہ محرم انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ ہر انسان جہاں پہ جائے, میں جانتا ہوں ٹی وی پہ نشر ہو رہا, دنیا بھر سے سن رہے ہیں, لاکھوں افراد سن رہے ہیں, بے انتہا میسیجز بھی لوگ بھیج رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں بہت غور سے, پورے پاکستان میں سنا جا رہا ہے, پاکستان سے باہر بھی سنا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, یہ ایک پیغام ہے جناب سید الشہداء کا, ان کا صدقہ ہے کہ آج ان کے صدقے میں کوئی بھی ذکر کرنے والا اس کی مجلس کو لوگ سننے آ جاتے ہیں. یہ ہمارا کمال نہیں, کمال سید الشہداء کا ہے کہ آج ان کے صدقے میں آج پوری دنیا میں آل محمد کا پیغام عام ہو رہا. آئیے ذرا دوسری ایک مثال کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مریم بنت عمران, جن پہ لوگوں نے عیب بھی لگائے, کتنا مشکل کام تھا. جب اللہ نے انہیں خبر دی, وحی نازل کی, مریم آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد انہیں بتایا کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. تو جناب مریم رونے لگی. فرشتہ ہم کلام ہے, جانتی ہیں خالق کی طرف سے پیغام ہے, عام بی بی نہیں ہے, معصومہ ہے, بطول عذرا ہیں, بطول ہیں, بطول عذرا جناب فاطمہ, جناب مریم بطول ہیں, فخر جناب مریم جناب فاطمہ ہیں. تو عزیزان گرامی, جناب مریم عام بی بی نہیں ہے. سنیں گے نا حضرات, میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. عزیزان گرامی, جناب مریم نے جیسے ہی فرشتے کو دیکھا, کیونکہ حجرہ بند کر رکھا, جانتی ہیں یہاں کوئی نہیں آ سکتا, تو ایک مرتبہ دیکھا فرشتے کو, کہا کہ آپ کو اللہ نے بشارت دیا آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. تو
تو جناب مریم رونے لگیں، کیا کیف الد لم یمسسنی البشر، میں کیسے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، مجھے آج تک بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. ممبر کے احترام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کہا ولم یمسسنی البشر، مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، کہ میرے ہاں بیٹا کیسا پیدا. کہا یہ اللہ کی بشارت ہے، اللہ نے ایک کلمے سے عیسیٰ کو پیدا کیا ہے کہ اس نے کہا کون فیکون، اور آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. تو جناب مریم خوش نہیں ہوئی کہ ساری کائنات تعریف کرے گی اگر بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا تو مریم سے کہا پروردگارا یہ سارے لوگوں کا سامنا میں کیسے کروں گی، یا لیچنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے. عزیزان گرامی، جس کی پاک دامنی کے اللہ گواہیاں دے رہا ہے، جب انہیں بھی لوگوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جب لوگوں نے ان پہ عیب لگایا تو وہ کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے. خبردار کسی پہ عیب نہ لگائیے گا، جملہ کہہ گیا ہوں، خبردار کسی پہ عیب نہ لگائیے گا. آپ تو کہہ کے گزر جائیں گے، نہ جانے کس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. جب جناب مریم سلام اللہ علیہ اتنی بڑی بی بی کہ جس کی پاک دامنی کی اللہ گواہیاں قرآن کریم میں دے رہا، تو کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے. اللہ نے کہا نہیں مریم، میں آپ کو جو بیٹا دوں گا وہ سارے مجمع میں جہاں کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ بچہ بول کے بتائے گا گہوارے میں. عام بچہ بولنے سے سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ، میں جملہ کہنے والا ہوں. تو اب ایک مرتبہ جناب مریم اللہ کے حکم سے گئی، جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، واپس آئیں وہیں پہ جہاں پہ رہنے والی تھی. جیسے ہی پہنچی تو تمام کے تمام وہ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے وہ سب کے سب عیب لگانے میں سب سے آگے کھڑے تھے. کہا کہ آپ نے یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی، یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، اے انبیاء کی بیٹی، یہ آپ نے کیا کیا، بیٹا کہاں سے لے کے آئے، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بابا آپ کے اجداد کتنے پاک دامن تھے. تو جناب مریم خاموش رہیں کہ بچے سے بات کرو، اللہ نے مجھے حکم دیا. اب جس کی اللہ تائید کرتا ہے چاہے وہ تنہا ہو، اس میں خاص طاقت آ جاتی ہے، اسے پھر لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی. مجمع کتنا بھی بڑا ہو، جملہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں، مجمع جتنا بھی بڑا ہو پھر اسے پرواہ نہیں رہتی. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی نے کہا بابا لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا روٹی کا چھوٹا ٹکڑا کھاتے ہیں کہ اب آپ کمزور ہو رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں بہت پتلی ہو گئی ہیں، جسم لاغر ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی ہے، بابا جنگ کی تیاری ہے، تھوڑا گوشت کھا لیجئے. کہا کہ میرے لال اگر سارا عرب جمع ہو کے آ جائے تب بھی آپ کے بابا کو کوئی خوف نہیں، میں تنہا سارے عرب کے لیے کافی ہوں کیونکہ خدا میری طرف ہے. توجہ ہے نا میرے ساتھ، توجہ ہے تمام مجمع کی میرے ساتھ. تو جانے کی رابط جس کی طرف خدا ہوتا ہے اس میں خود بخود ایک اعتماد ہو جاتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہ نے کہا، اب جب اللہ نے گواہی دے دی جناب مریم بڑے اعتماد کے ساتھ آئیں، اسی مجمع میں واپس اسی شہر میں واپس آئیں. سارا شہر ایک طرف کھڑا ہے، جناب مریم ایک بچے کے ساتھ اکیلی ایک طرف کھڑی ہے. کہا کہ خبردار مجھ سے بات نہ کرنا، اللہ نے کہہ دیا بچے سے بات کرو. اشارے سے کہا، بولی نہیں تھی. اللہ نے دل کے حال کو قرآن میں لکھا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. کئی مرتبہ آپ نہیں بولتے، کوئی اور آپ کی طرف سے گواہی دیتا ہے. عزیزان گرامی جناب مریم بولی نہیں لیکن اللہ نے قرآن میں لکھا. اشارہ ہاتھ سے کیا، مجھ سے کوئی بات نہ کرے، بچے کی طرف اشارہ کیا. تو مجمع نے بول کے کہا کیف نکلم من کان فی مہدہ صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہو، نو مولود بچہ کیسے بول سکتا، اتنے سے بچے سے بات کریں. ایک مرتبہ گہوارے سے آواز آئے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا، وجعلنی نبی، اس نے مجھے نبی بنایا. بہت سے وہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے کھڑے تھے نا، بڑے بڑے اس زمانے کے یہودیوں کے ملا، اگر پہنچ جائے وہ تمام کے تمام ہارٹ فیل ہو کے مرنے لگے. ارے اتنا سا بچہ گہوارے میں بول رہا. تو اب پتہ چلا جب حقانیت کی گواہی دینی ہو تو گہوارے سے بول کے بتاتے ہیں. کبھی عیسیٰ بولتے ہیں، کبھی علی
عزیزان گرامی، کبھی سرور جناب مریم کی گواہی کے لیے جناب عیسیٰ بولے تھے اور سرور کائنات کے لیے علی مرتضیٰ بول کے بتا رہے تھے۔ میں یہاں پہ ایک اور جملہ پیش کر دوں، آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بہت سے افراد ہمارے، کیونکہ میرے بہت سے اور مسلمان بھائی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی تم علی مرتضیٰ کو رسول خدا سے بڑھا دیتے ہو۔ یہاں پہ علی مرتضیٰ کا بلکہ صرف ہمارے پہلے نہیں، 12ویں تک ہر امام نے یہ حوالے میں بول کے بتایا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ امیر المومنین سے لے کے امام مہدی تک تمام کے تمام گہواروں میں کیوں بولے ہیں، 12 کے 12 بولے ہیں۔ تو مجھے قرآن ہی سے جواب ملا کہ اگر کوئی عیسائی کبھی اعتراض کرے کہ بھئی تمہارے نبی ہمارے نبی سے افضل کیسے ہے، اگر عیسائی سوال کرے مسلمانوں سے تمہارے نبی رسول خدا جناب عیسیٰ سے افضل کیسے ہیں کہ جناب عیسیٰ گہوارے میں بول رہے ہیں، تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں اعلان کیا، تو ہم جواب میں کہیں گے نبی تو کیا ان کے وسیع گہوارے میں بول رہے ہیں۔ یہ اوصیاء نے گہوارے میں بول کے بتایا، جب وسیع ایسے ہیں تو سوچو نبی کیسے ہوں گے۔ ان سب نے سرور کائنات کی حقانیت کی گواہی دی ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج دین حق کے ہم ماننے والے ہیں، تو ہم سب کو چند باتوں کا، میں نے تبلیغی جو جملے کہیں انہیں کوئی بھلا نہ دے کہ جناب مریم کبھی بھی خبردار ہمارے ہاں کوئی ایسا اہل بیت کے ماننے والا نہ ہو کہ کسی کے اوپر کوئی عیب لگا دے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے دینداری کی پہلی علامت ہے کہ انسان اپنی زبان پہ قابو سیکھ لیتا ہے۔ اللہ نے اس زبان پہ 32 پہرے دار بٹھائے، 32 پہرے دار، پھر 2 لب دروازے لگا دیے، اس کے باوجود بھی نہ 32 پہرے داروں کے قابو میں رہتی ہے، نہ ان 2 ہونٹوں کے قابو میں رہتی ہے۔ 2 چھٹانک کی زبان بڑی بڑی جنگیں کرا دیتی ہے، گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ نہ جانے یہ کیسی 2 چھٹانک کی زبان ہے، غیبت اس سے کروا لو، جھوٹ اس سے بلوا لو، لوگوں کے دل اس سے دکھوا لو۔ عزیزان گرامی، یہاں تک معصوم نے فرمایا احترام المومن، مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی کسی مومن کی توہین کرے تو اس نے کعبے پہ تلوار چلائی ہے۔ یہ اتنی سی زبان ہے ہماری جس کے اندر اللہ نے ہڈی تک نہیں رکھی، نہیں پہنچا پایا ہو۔ ہمارے ہاتھوں میں ہڈیاں ہیں، زبان میں ہڈی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اتنے بڑے بڑے جرم کر جاتی ہے۔ اسے قابو کرنا سیکھ لیجئے، انسان دیندار بننا سیکھ جائے گا۔ ایمان کے تمام مراحل زبان کے قابو سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر میں سب جملہ کہہ کے اور برداشت نہیں ہو رہا ہو عزیزان گرامی تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، میں اگلی بات کو پیش کروں گا۔ وعجل فرجا۔ آخری مجالس ہیں اور مجھے ضرور برداشت کیجیے گا، آپ جس محبت سے سنتے رہے ہیں اسی محبت سے یہ چند مجالس اور سن لیجیے گا۔ کل تو مجھے اندازہ ہے کہ شب پرسے کی شب ہے، آج جو پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی خصوصاً نوجوان 2 باتوں میں خاص لحاظ رکھیں۔ ایک تعلیم جس قدر ہو سکے ضرور حاصل کریں، دوسرے ماں باپ کا احترام۔ میں نے اس دن بھی تاکید کی تھی، ماں باپ کا احترام کبھی بھی۔ آج ایک بچے نے مجھ سے آ کے پوچھا، نوجوان نے کہا میرے والد نہیں، آپ کہتے کہ جب مجلس سے جاؤ تو اپنے والد کے ہاتھوں کو چومو، پیشانی چومو، تو میرے تو والد انتقال کر گئے۔ تو قبر کا جا کے انسان بوسہ دے سکتا ہے، اور کئی مرتبہ قرآن کریم کو چوم لیا کیجئے ماں باپ کی نیت کر کے کہ پروردگارا تو نے میرے پہ اطاعت واجب قرار دی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی عادات آپ کے ایمان میں بڑی تقویت دیں گی۔ بعض اوقات میں نے بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ماں باپ کی خدمت سے ملا ہے۔ تو ہمارے وہ نوجوان جو چاہتے ہیں ترقی کریں، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، والدین چاہے صحیح ہوں چاہے غلط ہوں، چاہے صحیح ہوں چاہے غلط ہوں، ان کے سامنے زبان نہ چلائیں، ان کے سامنے جواب نہ دیں۔ عزیزان گرامی، جب آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے دنیا کے مراحل آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بات تو کہہ گیا ہوں۔ آئیے ذرا میں ایک کربلا سے مثال دینا چاہتا ہوں، اور میرا پورا یقین ہے کہ میرا سارا مجمع اس مثال کو بہت توجہ سے سنے گا کہ جناب سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام ایک ایسے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں، ایک ایسے بیٹے کو پالتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک تمام دنیا کے سلام کا مستحق قرار پاتا ہے، کہ ہر امام آ کے سلام کرے، جب کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، علی ابن حسین یعنی جناب علی اکبر علیہ السلام،
کیونکہ امام سجاد مدینے میں ہے. جب آپ کربلا میں سلام کرتے ہیں تو یعنی جناب علی اکبر کو سلام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں یہ علی بن حسین سے مراد کون ہے؟ علی بن حسین سے مراد جناب علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اکبر. مجھے پورا یقین ہے سب سارے مجمع کی ٹوٹ کے توجہ میرے ساتھ ہے. عزیزان گرامی، ایک جملہ مصائب میں آپ سب سے سنتے ہیں، مجھ سے بھی آپ نے، یہ 7واں سال ہے، آپ نے ہر سال سنا ہوگا اور آج بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلے برس انشاءاللہ یہ انچولی میں 9 بجے پڑھوں گا. لیکن یہ جملہ تمام علماء پڑھتے ہیں، مقاتل میں سب نے لکھا ہے، حتیٰ اہل سنت کے مقاتل نویسوں نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر سے متعلق کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشبہ الناس برسولک. پروردگارہ گواہ رہنا، میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، پروردگارہ گواہ رہنا، میں نے ان لوگوں پہ تیرے نبی کا سب سے زیادہ مشابہ جوان بھیجا ہے. اب یہاں اگر صرف اتنا ہی کہتے کہ مشابہ ہیں، شبیہ ہیں، شبیہ پیغمبر ہے، شکل ملتی ہے، تو اس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا کوئی کمال نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے امام حسین کو نوازا کہ ان سے محبت تھی اللہ کو، تو کہا کہ میں اپنے حبیب کی شبیہ آپ کو عطا کر رہا. یہ جناب علی اکبر کا کمال نہیں ہے کہ ان کی شکل جناب رسول خدا سے ملتی ہے، یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اس نے حضرت علی اکبر کو رسول خدا جیسا بنایا. لیکن کمال جناب علی اکبر علیہ السلام کا یہ ہے کہ امام حسین فرما رہے ہیں قولا و فعلا، یعنی منطق تمام چیزوں میں رسول خدا کے شبیہ ہیں، صرف شکل و صورت میں نہیں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، ہر چیز میں یہ تیرے رسول کے شبیہ ہیں. یعنی صرف صورت پیغمبر جیسی نہیں تھی، مسکراہٹ بھی وہی تھی، کردار بھی وہی تھا، رفتار بھی وہی تھی، سخاوت بھی وہی تھی، شجاعت بھی وہی تھی، علم بھی وہی تھا. تمام وہ کردار جو رسول خدا کا تھا اس سے اتنے مشابہ تھے جناب علی اکبر کہ امام حسین علیہ السلام عصمت کبریٰ کی زبان یہ فرما رہی ہے کہ سب سے زیادہ مشابہ تیرے نبی کے یہ حضرت علی اکبر ہے. اب کن کن چیزوں میں ہے میں انہیں آج پیش کرنا چاہ رہا تھا، اگر سننا چاہیں اس انداز سے نہیں بلکہ ایک جناب علی اکبر کی خوشنودی کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھیں گے. 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا، اس کے بعد تفصیل سے. میں جب جناب شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہوں تو بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور میری اپنی کیفیت بدل جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا میدان کربلا میں امتحان ایک جوان لاشا اٹھانا تھا اور وہ اپنے بیٹے کا. اور اگر یہ بڑا امتحان نہ ہوتا تو اللہ کبھی جناب ابراہیم کو خلیل نہ کہتا کہ حضرت خلیل خدا اپنے بیٹے کے ذبح کرنے پہ معمور ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا بہت بڑی آزمائش. تب حضرت علی اکبر علیہ السلام جناب سید الشہداء نے تربیت کیا، ایسا پالا ہے کہ کوئی 18 برس کی عمر میں کوئی مرنا نہیں چاہتا، جوانی میں کوئی مرنا نہیں چاہتا. لیکن جب جا رہے تھے کربلا تو جناب سید الشہداء کہتے ہیں کہ خبردار میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہ آئے جو زندگی چاہتا ہو، جو جائے گا یاد رہے ہم شہادت کے لیے جا رہے ہیں، میری فتح میری شہادت میں ہے، میں مال غنیمت لوٹنے نہیں جا رہا. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا، اور وہ شہید نہیں ہوئے، وہ ساتھ نہیں گئے. اب میں یعنی صحابی رسول نہیں ہیں، یعنی کہہ لیجیے ساتھ آئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فتح نہ ہو. اب وہ ظاہری فتح کو ہی فتح مانتے تھے. آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آپ جنگ جیت جائیں گے. مولا نے کہا کہ نہیں، میں آیا ہی شہادت کے لیے ہوں، میں اکیلا سارے لشکر کے لیے کافی ہوں، لیکن میں آیا ہی شہادت کے لیے ہوں. میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، ان کے دین کو بچانے کے لیے میری قربانی کی ضرورت ہے. کہا کہ نہیں آپ کو مال غنیمت ملے گا. مولا نے کہا نہیں، بلکہ ہمارا بھی سامان لوٹ لیا جائے گا، لوگ میری انگوٹھیاں تک اتار کے لے جائیں گے، تلوار تک چھین لیں گے، امامہ لوٹ لیں گے. تو اس نے کہا نہیں آپ جیتیں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگر لٹ گئے تو نہیں. اور اس نے ساتھ نہیں دیا. اس مقام پہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے جملہ کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟
اب یہ سوال جناب علی اکبر کا تمام انصار کے سامنے بہت بڑا سوال تھا. یہ نہیں کہا کیا ہم حق پہ ہیں. جسے شک ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں. جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ کیا ہم حق پہ کا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں. یعنی میرا پورا یقین ہے ہم حق پہ ہیں. اب تائید لے رہے ہیں جناب سید الشہداء سے. تو جناب سید الشہداء نے فرمایا بے شک کہ بیٹا ہم ہی حق پہ ہیں. تو کہا پھر بابا ہمیں کیا پرواہ ہے کہ موت ہمارے پاس آ جائے یا ہم موت کے پاس چلے جائیں. موت چل کے ہمارے پاس آئی یا ہم خود چل کے موت کے پاس چلے جائیں, ہمیں کیا پرواہ ہے. عزیزان گرامی مجھے کوئی اور 18 برس کا جوان دکھائیے جو چل کے موت کی طرف جانا چاہے. ہمارے لاکھوں سلام ہوں ان ہستیوں پہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے سے موت آ رہی ہے. دین یہ ہے کہ دین کی معراج آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے. معراج دین اگر آپ نے دیکھنی ہے. عزیزان گرامی آپ کو بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام ان کی عظمتوں کو سلام مصائب پہ پریشانیوں پہ صبر کرتے نظر آتے ہیں. حضرت ایوب بیمار ہو گئے تو صبر کرتے نظر آ رہے ہیں. پروردگارا میری طرف سے کوئی شکوہ نہیں آگا. بیٹے مارے گئے صبر کرتے نظر آ رہے ہیں. جناب ابراہیم صبر. جناب اسماعیل جب بابا سے سنتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک, واقعہ آپ کے ہزاروں مرتبہ سنا ہوا, میں نہیں پڑھوں گا. کہ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, آپ کی نظر کیا ہے. کہا کہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان کر گزرے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. صبر کر رہے ہیں, جانتے ہیں نا شہادت ہے پھر بھی صبر کر رہے ہیں. انبیاء آپ کو صبر کرتے نظر آئیں گے, لیکن میدان کربلا حسین نے ایسی تربیت کی ہے کہ وہاں صبر نہیں شکر کی منزل ہے. وہاں جوان, وہاں بچے, وہاں حضرت قاسم شکر کرتے نظر آ رہے ہیں. جناب علی اکبر علیہ السلام, یہ بڑی بڑی ہستیاں, یہ ساری تربیت تھی جناب سید الشہداء کی کہ وہاں کوئی بچہ فرار کرتا نظر نہیں آ رہا, میں اپنی جان بچا لوں. بڑے بڑے میدانوں سے بڑے بڑے جنگجو بھاگ جاتے, لیکن لاکھوں سلاموں اے مولا کیسی آپ نے تربیت کی ہے. میں آپ کو ہزاروں جنگجو دکھا دوں, ہٹلر, نیپولین, نہ جانے کون کون, سب کہتے تھے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا, آخری گولی تک جنگ کروں گا. اسلحہ باقی تھا, خون باقی تھا, ہار گئے. امام حسین نے کہا خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا, لڑ کے دکھایا. میدان کربلا میں کوئی بچہ بھی بھاگتا نظر نہیں آ رہا, بچہ بھی کوئی بھاگ نہیں رہا. 13 برس کے بچے, 11 برس کے. کسی نے کوفے میں پوچھا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کسی یزیدی سے, کہا تم نے بچوں کو بھی مار دیا. کہا ہم نے نہیں مارا, یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے. چھوٹے چھوٹے بچے, پورے ایک بچہ پورے لشکر پہ آ کے ایسے گرتا تھا کہ لگتا تھا پورے لشکر کو لے بیٹھے گا. بھاگنے پہ تیار نہیں تھا. ہم ڈراتے بھی تھے تو کہتے تھے خبردار ہمیں ڈرانا مت, ہم حسین کے ماننے والے ہیں. ہمارے مولا حسین ابن علی کا بچوں میں بھی خوف نہیں تھا. نہ جانے میدان کربلا کے اندر کیسی کیفیت ہے. اور اگر سارے دن کی بھوک پیاس ہو, ظہر کے بعد کا وقت ہو, آپ جانتے ہیں نا سب سے زیادہ گرمی اس وقت ہوتی ہے. ایک جوان بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہو کہ صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں بابا, اور وہ غیرت مند بیٹا ہو اور کہے بابا اگر آپ کہیں تو میں لاشیں اٹھا لاؤں. کہ نہیں میرے لال, انہوں نے میری خاطر جان دی ہے, میں خود ان انصار کے لاشیں اٹھاؤں گا. آج مجھے شبیہ پیمبر کے مصائب کو پیش کرنا ہے. میں آج تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں اور پوری شہادت پڑھوں گا اگر پڑھ سکا. کہ ایک مرتبہ
4 ہستیوں سے اجازت مانگنی تھی جناب علی اکبر کو. آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ جناب لیلا جب شام میں جا رہی تھی نا قیدی بنی ہوئی، تو ایک بوڑھی عیسائی خاتون نے جناب علی اکبر کے سر کو دیکھا نیزے پہ. وہ بوڑھی خاتون دیکھتی چلی جا رہی تھی، دیکھتی چلی جا رہی ہے. اب کون سمجھائے ماں کو، بیٹا شہید ہو چکا ہے، اب نظر نہیں لگے گی. لیکن ماں کا دل تھا کہ کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو میرے بیٹے کو؟ کہا نہیں بی بی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. ماں برداشت نہیں کر سکے گی. میرا آج آپ سے وعدہ ہے، 8ویں محرم گزر گئی ہے، امام حسین کے خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی نا، العطاش. کوئی بچی بار بار کسی بھائی کو دیکھتی ہوگی، پتہ نہیں کب تک دیکھ سکتی ہوں. اجرکم اللہ. بس بھی آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب علی اکبر علیہ السلام. کہا بابا جان اجازت ہے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. امام معصوم کبھی واجب سے نہیں روک سکتے، جہاد واجب ہے، امام کا دفاع واجب ہے. تو مولا حسین نے نہیں کہا کہ سوچ کے بتاتا ہوں. کہا ہاں بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن بیٹا اپنے بھائی سے بھی اجازت لے لیجئے گا، اپنی پھپھی سے بھی، ماں سے بھی. تو جناب علی اکبر علیہ السلام اس خیمے میں آئے جہاں چٹائی پہ ایک بیمار امام لیٹے تھے، اور آنے کے بعد ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. ہاتھ چومتے ہوئے پیشانی تک گئے. جیسے ہی پیشانی پہ لبوں کو رکھا جناب علی اکبر نے مولا سجاد کے، تو آنسو بہنے لگے. جیسے ہی آنسو گرے نا مولا سجاد کے رخساروں پہ، تو ایک مرتبہ آنکھ کھلی، رخ افاقہ ہوا. کہا بھیا کون سے ایسے مصائب آ گئے کہ آپ اس طرح سے مجھے چوم رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر نے کہا بقیا ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا. بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں، بڑے غریب ہو گئے ہیں، مظلومیت کا عالم ہے، بابا بڑے پیاسے ہیں. مولا سجاد نے کہا بھیا علی اکبر اگر مجھے بابا اجازت دیتے میں بھی قربانی پیش کرتا، میں بھی شہید ہو جاتا، لیکن مجھے بابا نے اجازت کہا نہیں آپ امامت کے وارث ہیں. بھیا آپ مت اٹھیے گا. ایک بھائی بھائی کو گلے لگانا چاہتا ہے کہ نہیں بھیا آپ بیمار ہیں. پھر ایک جملہ کہا آپ کا امتحان ہمارے امتحان سے زیادہ بڑا ہے. جانتے ہیں نا جناب علی اکبر غیرت مند ہے کہ آپ کا امتحان ہمارے امتحان سے زیادہ بڑا ہے. ہم نے تو شہادت دی ہے، آپ نے پھپھیوں کے ساتھ درباروں میں جانا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی جناب علی اکبر ایک مرتبہ امام سجاد کے خیمے سے آئے، اس خیمے میں جہاں جناب زینب کبریٰ تھی. جب جناب زینب کے خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں میں آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں. جناب زینب نے بہت پیار کیا. کہا بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے، ماں سے اجازت لے لیں. کہا پھوپھی اماں ماں کے پاس بھی جاؤں گا، پہلے آپ کے پاس اس لیے آیا تھا آپ زہرا کی بیٹی ہیں. پھوپھی سے اجازت لی، اس خیمے میں آئے جہاں جناب لیلا تھی. اب بڑے بڑے بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب اس خیمے میں آئے نا جہاں جناب لیلا تھی، تو کہا اماں اجازت ہے، میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. بڑا مشکل کام ہے بوڑھی ماں کا جوان بیٹے کو اجازت دینا. ہم نے دیکھا کہ اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے تو ماں کئی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا بیٹا کہاں رہ گیا. اور اگر کوئی بیٹا ماں سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہو، ماں کے لیے کتنا مشکل ہوگا. بس بھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، پیش کر رہا ہوں جملوں کو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا اماں اجازت ہے، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. تو جناب لیلا نے منع نہیں کیا، بس ایک جملہ کہا جو تقریباً منع کے برابر تھا. کہا بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے، علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی. روایت میں ہے کہ جب جناب لیلا
اسیری سے رہا ہو کے واپس مدینے آئیں تو صرف 4 مہینے زندہ رہیں یا 6 مہینے زندہ رہیں. مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا کہ جو بھی مدینے آتا تھا نا روضہ رسول کی زیارت کے لیے، وہ سوال کرتا تھا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو مدینے والے کہتے یہ اکبر کی ماں لیلا ہے. سارا دن روتی رہتی ہے، کہتی ہے ہائے میرا اکبر، ہائے میرا اکبر. اجرکم اللہ. بس بھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے جب کہا نا اجازت مانگی، جناب لیلا نے کہا نہیں میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں، میں جی نہیں سکتی. تو جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا کہ اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میرا ایک سوال ہے آپ سے. اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تم نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں آپ میری دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ جناب لیلا رونے لگی. کہا علی اکبر میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے. علی اکبر اب میری طرف سے اجازت ہے، میں اب پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر برداشت کر پائیں. میرے جوان بھائی سب بیٹھے ہیں، میرے بچے خاص طور سے سنیں گے. مجھے پتا ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، مردوں میں آج سب کے سب سنتے رہیں گے، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا تلاش کریں، شاید بیویوں میں کوئی بیوی آ کے بیٹھی ہو، کوئی ماں بیٹے کا پرسہ لینے آئی ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. میں نے حسین سے پوچھا اے حسین کیا بات ہے، یہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھ کے گر کیوں جاتا ہے؟ تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا اے حمید ابن مسلم، کبھی جب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں نا تو کبھی پھوپھیاں لپٹ کے روتی ہیں، کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی بہنیں، ہر بی بی کہتی ہے بھیا مت جاؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پروردگار آپ کے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے. خدا کسی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دے، کسی ماں باپ سے اولاد کی آزمائش نہ لے. یہ اولاد کی آزمائش بڑی سخت آزمائش ہے. اجرکم اللہ. بس بھی چلیں گے میرے ساتھ میدان کربلا. حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا حسین خود خیمے کے اندر گئے، جناب علی اکبر کا بازو تھاما، بیویوں سے کہا آنے دو علی اکبر کو، باہر آنے دو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو نکالا. ایک بہت بزرگ عالم دین نے ایک جملہ لکھا ہے اپنے مقتل میں، وہ کہتے ہیں جناب علی اکبر خیمے سے باہر ایسے آئے جیسے ایک تابوت اٹھتا ہے، جیسے گھر سے جنازہ جاتا ہے، جب جنازے کے جانے پہ لوگ روتے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی کوئی بخل نہ کرے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر خیمے سے باہر آئے. مرحوم حسن شاہ صاحب کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. مرحوم نے فرمایا ہے کہ جناب سید الشہداء نے جناب علی اکبر علیہ السلام سے کہا علی اکبر آپ 7 سال کے سن سے سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں. بیٹا جب پہلی مرتبہ دستار بندی کی نوبت آئی نا تو آپ کی پھوپھی نے کہا میں علی اکبر کو دستار باندھوں گی. میں نے نہیں کہا کہ میرا بھی جی کرتا ہے بیٹے کو دستار باندھنے کا. بیٹا پھر ہر دفعہ جب بھی دستار بندی ہوتی تو پھوپھیاں آپ کو امامہ باندھتی رہی. بچوں کو بڑے مدد کرتے ہیں نا. کہا بیٹا آج میں آپ کے سر پہ امامہ باندھنا چاہتا ہوں. باپ کا شوق ہوتا ہے نا جب بیٹے کی شادی ہو تو بیٹے کی دستار بندھے. جناب علی اکبر جوان تھے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے. کہا بابا آپ امامہ باندھ. اب سب میری طرف دیکھیں گے. مرحوم فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے امامہ لیا، بیٹے کے سر پہ رکھا اور باندھنا شروع کیا. جناب علی اکبر کو مولا حسین امامہ باندھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس بھئی مولا نے امامہ باندھ دیا، امامہ باندھا. جناب علی اکبر کا بازو تھاما. کہا علی اکبر میں نے سب کو سوار کرایا ہے، آپ کو بھی میں سوار کراؤں گا. غیرت مند بیٹے تھے، پھر بھی بابا کو منع نہیں کیا. ایک مرتبہ باپ نے سوار کرا دیا. جب مولا نے سوار کرایا تو ایک جملہ کہا علی اکبر بیٹا جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے
آپ مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہیے گا، بیٹا مجھے چہرہ دکھاتے رہیے گا۔ جناب علی اکبر سوار ہوئے، ایک مرتبہ گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھے، کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک مرتبہ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھنا چاہا۔ میرے طرف دیکھیے گا، جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی ہے، مولا حسین تیز تیز پیچھے آ رہے ہیں۔ میرا بھائی برداشت نہیں کر پا رہا، آج مجھے لگتا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے گا۔ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی، مولا حسین تیز تیز پیچھے آ رہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کہا بابا جان رک جائیے، بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، آپ میرے پیچھے آئے، بابا رک جائیے۔ اجرکم اللہ، نہیں میں بھی پڑھوں گا۔ جب جناب علی اکبر نے روکا نا تو مولا حسین نے کہا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے میرے دل پہ کیا گزر رہی۔ علی اکبر آپ تب سمجھتے جب آپ کا بھی علی اکبر جیسا کوئی بیٹا ہوتا، آپ کا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ اے علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بس بھئی مقتل الحسین کے حاشیے پہ ایک روایت لکھی ہے، میں اب پتہ نہیں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، پتہ نہیں برداشت کر پائیں یا کوئی نہ کر پائے۔ مقتل الحسین کے حاشیے پہ ایک روایت لکھی ہے، کہا کہ جب مولا حسین نے جناب علی اکبر کو بھیجا نا تو مولا خیمے کے سامنے کھڑے تھے۔ مولا نے پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھا تو دیکھا خیمے کے نیچے ایک بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے پلٹ کے دیکھا، سمجھ گئے جناب لیلا کھڑی ہے۔ فوراً مولا نے کہا میں تو معصوم ہوں، برداشت کر لوں گا، ایک ماں برداشت نہیں کر پائے گی، جب بیٹے کو برچھی لگے گی ماں بیٹے کو تڑپتا نہیں دیکھ سکے گی۔ تو مولا نے ایک مرتبہ کہا لیلا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ جب ماں بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، لیلا ذرا اندر جا کے دعا مانگو۔ جناب لیلا خیمے میں گئی، مصلی بچھایا، بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو اٹھایا، ایک جملہ کہا یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ بس ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ یہ نہیں کہ مجھ سے ملا دے، کہا علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ بس میں نے تمام کر دیا، نہیں پڑھوں گا، میرے بھائی کچھ بے ہوش ہوتے نظر آ رہے ہیں، میں اور نہیں پڑھوں گا۔ شیخ خرِ عاملی کہتے ہیں جناب علی اکبر واپس آئے، مولا سے ملے، پھر میدان کارزار میں گئے۔ جب دوسری مرتبہ جنگ کرنے گئے 180 افراد کو قتل کیا۔ مولا حسین جنگ دیکھ رہے تھے کہ اچانک حسین ابن نمیر نے نیزہ لیا۔ جناب علی اکبر جنگ کر رہے تھے، اس نے نیزہ سنبھالا، جیسے ہی نیزہ پھینکا سینے میں لگا۔ بس کلیجے میں نیزہ لگا۔ نہیں پڑھتا ہوں، آخری جملے سن لیجیے، بس میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ نیزے کا لگنا تھا، جناب علی اکبر واحد شہید کربلا، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، واحد شہید کربلا، ہر شہید کربلا نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا۔ کسی نے کہا مامو جان ہماری مدد کیجئے، کسی نے کہا چچا ہماری مدد کیجئے، کسی نے کہا بھیا میری مدد کیجئے، لیکن صرف ایک شہید کربلا جنہوں نے کہا بابا میری مدد کے لیے مت آئیے گا، کیونکہ جناب علی اکبر کو پتا تھا جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، باپ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اجرکم اللہ۔
بس میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا مت آئیے گا، ھذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، بابا میرے جد رسول خدا بھی آ گئے، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے، میرے دائیں طرف میرے جد رسول خدا، میرے بائیں طرف میرے دادا علی مرتضیٰ، دونوں نے مجھے سہارا دیا۔ جناب علی اکبر کو پتا تھا بابا کو ایک بات کا بڑا صدمہ ہے، میرا بیٹا پیاسا جا رہا ہے، تو جانتے کیا کہا؟ بابا رسول خدا جنت سے پانی لائے ہیں، بابا مت آئیے گا۔ لیکن پھر بھی امام حسین نے کہا ہوگا پروردگارہ گواہ رہنا، تیرے خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، میں بغیر پٹی باندھے بیٹے کے لاشے پہ جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں لیکن میں پڑھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مولا آئے، علماء نے ایک جملہ لکھا کہ جب مولا اپنے زلجنہ سے اترے نا تو آوازیں دے رہے تھے یا علی یا علی یا علی۔ سب علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ مولا حسین جناب علی اکبر کو بلا رہے تھے، او علی او علی، میں کہتا ہوں نہیں، میرا دل کہتا ہے مولا کہہ رہے تھے میرے بابا علی آ جائیے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ 2 منٹ بس بھائی مولا حسین سانس لے لی، میں نے تمام کر دیا۔ مولا حسین پہنچے، جیسے ہی لاشے پہ پہنچے جناب علی اکبر کا سینہ اٹھایا، بہت زور سے سینے سے ملایا اور رو کے کہا علی اکبر علت دنیا بعدک لفا، اس دنیا کے سر پہ خاک، علی اکبر میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ زور سے سینے سے سینہ ملایا، جب سینہ ملایا تو جناب علی اکبر نے کہا آہ، جیسے کہا نا آہ کا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی مار کے پھل توڑ دیا ہے، میرے سینے میں برچھی کا پھل رہ گیا۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا میرا ہاتھ برچھی کے پھل پہ رکھ دے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا برچھی کے پھل پہ رکھا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ کہا یا علی، برچھی کو کھینچا، جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، کہا بابا الوداع، میری ماں کو میرا سلام کہیے گا۔ بس بھائی زیارت برآمد ہونے والی ہے، ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھ رہا ہے۔ مولا حسین نے لاشا اٹھایا، کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، ایک مرتبہ مولا نے لاشا اٹھایا، خیموں میں لے کے آئے، ایک مرتبہ جب خیموں میں لاشا لائے نا تو کہا سب سے کہو وداع کر لیں۔ سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئیں، جناب زینب جب رو رہی تھی مولا حسین نے پوچھا فضا اکبر کی ماں لیلا کہاں ہے؟ لیلا سے کہو بیٹے سے وداع کر لیں۔ جناب فضا کہتی ہیں میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی، میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے، میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے، بیٹے کے لاشے پہ کیوں نہیں آتی؟ جناب لیلا نے کہا فضا میری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا، میرا ہاتھ پکڑو مجھے لاشے پہ لے جاؤ۔ جناب فضا لائیں، جناب لیلا نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، کہا علی اکبر مجھے بتاؤ میں کسے آپ کے بابا پہ قربان کروں؟ ماتم حسین